بغیر کسی تمہید کے سب سے پہلے تو میں زیغم اسلام، حجت الاسلام، استاد العلماء، مفتی العصر حضرت علامہ قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری گزارش کو آپ نے شرف قبولیت بخشا اور جلوہ گری فرمائی۔ تہ دل سے مشکور ہوں، خصوصاً برادر عزیز حضرت علامہ مولانا صدر الافاضل مفتی محمد چمن زمان نجم القادری، جنہوں نے واسطہ اور وسیلہ بنتے ہوئے ہماری اس خواہش کو پورا کیا۔ آج میری والدہ ماجدہ رحمہ اللہ کی برسی بھی ہے، جن کی خدمات سکر میں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور یہ ان کی سادات سے محبت اور وابستگی کا نتیجہ ہے کہ آج جس طرح لوگوں نے تقسیم کیا ہوا ہے، کسی نے صحابہ آپس میں بانٹ لیے ہیں، کسی نے اہل بیت کو بانٹ لیا ہے۔ مجھے اللہ رب العزت کی قسم، ہم نے نہ صحابہ بانٹے ہیں نہ اہل بیت بانٹے ہیں۔ صحابہ بھی ہمارے ہیں اور اہل بیت بھی، تفصیل کے ساتھ قبلہ صدر الافاضل نے صحابہ کرام کی عظمت و شان کو آپ کے سامنے بیان کیا، اور مجھے یقین کامل ہے کہ آج کا یہ تفصیلی حضرت کا بیان بہتان ترازوں کے منہ پر خاک بن کر ہوا ہے۔ یہ بہتان ترازی کے سلسلے شروع ہو چکے ہیں، جھوٹے الزام، فلاں کا یہ نظریہ ہو گیا ہے، فلاں کا یہ عقیدہ ہو گیا ہے۔ تو اس لیے میں صرف سیدہ کی اور اہل بیت اطہار کے بارے میں ایک دو باتیں عرض کروں گا کہ دیکھیں، حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سے محبت کرو۔ کس نے فرمایا؟ بولیے تو صحیح نا۔ اچھا، سندھی میں کیا لایا؟ وہ مدو نہیں تو وہ سائیں عرفان شاہ صاحب اردو میں خطاب فرمائیں گا، پر محبت جو رنگ ہر گندے سینے میں پہنچی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سے محبت کرو، اس لیے میری خاطر۔ تو سیدہ سے ہمیں محبت ہے حضور کی خاطر، حضور کی محبت کی خاطر۔ امام حسن سے محبت ہے حضور سید عالم کی محبت کی خاطر، اور امام حسین سے ہمیں محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر۔ اب محبت کی تعریف کیا ہے؟ کوئی چہرہ ہو کے اسٹیج پر دعویٰ کرے کیا ہم محبت اہل بیت نہیں رکھتے؟ تو میں پوچھنا چاہوں گا، محبت تو یہ کہتی ہے کہ تو آنکھ سے اندھا ہو جا، کان سے بہرا ہو جا، تجھے محبوب کا کوئی عیب نظر نہ آئے، اور جو ہستیاں ہی پاکیزہ ہوں، جس اندھے کو ان میں عیب نظر آئے، پتہ چلا کہ وہ حیضی بچہ ہی ہے۔ اور حضرت قبلہ حجت الاسلام کی طرف اٹھنے والی انگلیاں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ سب کے سب بہتان اور جھوٹ،
مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت سے پاکستان میں اگر کوئی ہستی قائم ہے، سندھ کے لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حضور حجت الاسلام سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ مسلک رضا کے حقیقی معنی میں پاسبان ہیں، اور آپ اعلیٰ حضرت سے محبت کے دعوے کرتے ہیں اور تان سادات پر کرتے ہیں۔ او میرے امام احمد رضا نے تو فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، اور جو رضا سے محبت کرنے والے ہیں ان کا عقیدہ یہ راسخ ہے، ان کے رگ رگ میں رچا بسا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ تفصیل کرنے کے وقت لگے صرف 2 سے 3 منٹ اور لوگا سورہ حدید کے اندر تفصیل کے بعد تھا، میرا خیال تھا کہ میں کچھ چند چیزیں بیان کروں گا، لیکن حضرت تشریف لے آئے تو میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ حضرت کے افکار کو ہم سمجھیں۔ اہل بیت کی توحید کرنے والے اور خصوصاً سیدہ کی شان کو پڑھنے والے جب حضرت نے حیدری بچہ پڑھایا تو بڑے علماء آئے، انہوں نے کہا حضرت نے یہ کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا غیرت مند بیٹا ہے، غیرت مند بیٹا ہے، ماں کی دفاع میں وہ نہیں کھڑا ہوگا تو اور کون کھڑا ہوگا؟ اور ہمیں کوئی نہ سکھائے کہ فکر رضا کیا ہے، ہم سب کو جانتے ہیں کہ فکر رضا پر کون کتنا عمل کر رہا ہے۔ بہت کچھ ہے، کہاں کہاں کس نے کیا کیا، جب مطلب پڑے تو فتویٰ احمد رضا کا، اور جب مطلب نکل جائے تو امام احمد رضا کے فتوے کو یہ فرسودہ ہو چکا ہے، یہ فرسودہ ہو چکا ہے۔ امام احمد رضا میرے مصطفیٰ کریم اور صحابہ اکرام اور اہل بیت کا وہ نازنین ہے کہ اس کی فکر قیامت تک چلے گی، قیامت تک چلے گی۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس جسم سے آ گئے ہو سکے میں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سورہ حدید کی آیتوں میں وہ تفصیل سے تھی آخر میں کہ جب عشاقان صحابہ، عشاقان اہل بیت، غلامان اہل بیت محبوب کے سچے عاشق جب چلیں گے تو ان کے آگے نور چلے گا، ان کے دائیں نور چلے گا، اور وہ مانگیں گے کیا؟ جو نور سے محروم ہوں گے کہ نور چاہیے تو نور والا تو میرے سرکار ہے، یا امام احمد رضا نے فیصلہ کر دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بچہ بچہ نور کا۔ اور آخری بات عرض کروں کہ دیکھو نور تو یہی سے ملے گا نا، نور تو یہی سے ملے گا نا، جو بے نور ہوں گے وہ وہاں بھی نور مانگیں گے، تو پھر مصطفیٰ کے در پہ آنا پڑے گا، مصطفیٰ کی آل کے در پہ آنا پڑے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم برکت مجدد دین و ملت حضرت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کہ جی سید زادہ جواری ہے، شرابی ہے، گناہگار ہے، بد عمل ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے امام نے کیا جملے ارشاد فرمائے، جواب کے سن لو۔ فرمایا اس کے عمل کی وجہ سے تم اس سے محبت کرتے تھے یا ادب کرتے تھے تو نہ کرو،
اور مفتی صاحب نے آپ کو سمجھایا کہ اللہ صدر الافاضل نے، اور یہ واقعی صدر الافاضل ہے، اس دور کے صدر الافاضل اور وقت ثابت کرے گا۔ حق کبھی چھپتا نہیں، دبانے والے، یہی تو حق کی علامت ہوتی ہے کہ حق کو دبانے والے بہت ہوتے ہیں لیکن وہ دبا نہیں سکتے، وہ روز روشن کی طرح آیا ہوتے ہیں۔ اور سیدنا فاروق اعظم کے نام پر بھی پتھر کھائے ہیں اور سیدہ کے نام پر بھی گالیاں کھا رہے ہیں، اس سے بڑی قبولیت کی اور دلیل کیا ہوگی؟ تو آپ سے جو پوچھے آپ نے فرمایا نہ کرو، اگر سید کو تم عمل کی وجہ سے محبت کرتے تھے، عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے تو نہ کرو۔ ارے سید کا احترام کیا جاتا ہے حضور کی وجہ سے، حضور کی آل کی وجہ سے۔ بڑے بڑے عہدے جس کے ساتھ مرضی آئے لگا دو، تمہارے اختیار میں ہے، لگاتے رہو، مگر قیامت تک نسل مصطفیٰ یہ ہے جن کی رگوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک گردش کر رہا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ الحمدللہ برادر عزیز مفتی محمد ساجد صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے اور ایسی عظیم ہستیوں کے زیارت سے ہمیں مستفید کیا ہے، ایسی عظیم ہستیوں کی زیارت سے ہمیں مستفید کیا ہے۔ میں آپ سب احباب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس محبت میں آپ بھی شامل ہیں، اور انشاءاللہ بس بہت ہی جلد حجت الاسلام کا بیان ہوگا۔ اور حجت الاسلام ہے کون؟ حجت الاسلام انہی کو لقب سجا ہے یا اس سے پہلے ان کے والد گرامی کے استاد کا لقب؟ حجت الاسلام سیدی اعلیٰ حضرت کے بڑے فیض، ان کا یہ لقب تھا، اور پھر پاکستان میں کسی سنی کو یہ لقب دیا گیا اور سجا اور زبانیں زد عام ہوا تو وہ سید عرفان شاہ صاحب کا مبارکات ملا لیا۔ وآخر دعوانا